ایک واقعہ بھی میں نے اسے میڈیا پہ پڑھا تھا چند سالوں پہلے، تو وہ کچھ سوشل میڈیا کی توسط سے آگے بھی پہنچا. میں اشارہ کر رہا ہوں فقط کہ امام ابو حنیفہ تشریف لائے تھے امام جعفر صادق کے پاس، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں ایک بات عرض کرنی ہے. موسی کاظم علیہ السلام، امام کا بچپن تھا، کہ آپ کے بیٹے نماز پڑھ رہے تھے ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. اچھا یہ تو جانتے ہو نا فقہ حنفی اور فقہ جعفری کا ایک فتوے میں اختلاف ہے. فقہ حنفی کے مطابق کیا ہے کہ جہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے سے نہیں گزر سکتے. اب وہ کیسے گزر سکتے اس کی ویڈیو کسی سوشل میڈیا پہ دیکھ لینا. وہ گزرنے کا بھی تو ایک خاص طریقہ ہے نا کہ کوئی ایسے کھڑا ہو، اس کے سامنے سے کوئی یوں گزرو، کوئی سامنے پہلے ایک گزر جائے پھر دوسرا گزر جائے. جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے پھر در بدر ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے شکایت کی کہ اے فرزند رسول جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے فرزند موسی کاظم وہ نماز پڑھے تھے ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. امام جعفر صادق نے خود جواب نہیں دیا، فرمایا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ. امام موسی کاظم تشریف لائے، کہا اب ان سے پوچھ لیجیے. اب مجھے نہیں معلوم کتنے آپ مومنین اس مجلس میں تھے کہ جو ہم نے امام حسن علیہ السلام کی دسترخوان اور شہادت کی مناسبت سے پڑھی تھی آپ ہی کے علاقے میں. تو وہاں پر ہم نے حضرت خضر کا واقعہ سنایا تھا نا کہ بھائی حسن مجتبیٰ رسول کی گود میں ہو اور خضر علیہ السلام کو پڑھا دیں، ان کے استاد ہوں. وہ خضر کے جو موسیٰ کے استاد ہیں بنص قرآنی، وہ آئیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں زانو ادب طے کریں. روایت میں ایک ہے کہ مولا نے سبحان اللہ رسول اللہ نے مولا کے لیے فرمایا تھا کہ خضر وہ استاد موسیٰ ضرور ہے، لیکن اے علی آپ کے اور خضر کے علم میں جو فرق ہے، وہ حضرت خضر کشتی میں تھے نا، انہوں نے سوراخ کیا تھا تو ایک پرندہ نازل ہوا اور اس نے پانی پیا اس سمندر سے، اس کی منقار میں جتنا پانی آیا اڑتا ہوا چلا گیا. تو آواز قدرت آئی تھی، در حقیقت یہ ہے روایت، آواز قدرت آئی تھی کہ اے خضر آپ استاد موسیٰ ضرور ہیں، لیکن آپ کے اور آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، ان کے ایک وسیع ہوں گے، ان کے اور آپ کے علم میں فرق ہی ہے کہ جتنا پرندے کی چونچ میں آ گیا وہ آپ کا علم ہے، جو سمندر میں رہ گیا وہ علی ابن ابی طالب کا علم ہے. سبحان اللہ. تو امام موسی کاظم علیہ السلام بچپن کا عالم تھا. امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے جہاں آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. دیکھو اب امام قرآن ناطق ہے نا، تو جو قرآن ناطق ہے نا وہ قرآن صامت سے جواب دے گا. امام نے کہا قرآن کی آیت پڑھی سورہ قاف کی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے قرآن میں کہا ہم تو تمہاری شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے تم سے. یعنی امام نے کہا کہ اللہ شہ رگ حیات سے اتنا قریب ہے کہ کوئی کتنا ہی سامنے سے گزر جائے میرے اور اللہ کے درمیان سے نہیں گزر سکتا. سبحان اللہ. تو یہ امام ابو حنیفہ، ان کا سن وفات میں نے کہا 150 ہجری ہے. امام شافعی وہ اسی زمانے میں، امام مالک 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. امام احمد بن حنبل ان کی ولادت ہوئی 163 ہجری میں. 9 سال کے سن میں فتویٰ دینے کے قابل ہو گئے، اپنا الگ درس منعقد کیا کرتے تھے. ان کی وفات ہے 204 ہجری میں. تو یہ سارے ائمہ اربعہ یہ سب کے سب ہیں 7ویں اور 8ویں امام کے زمانے میں. بات پہنچ گئی. لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں کہ جو رسول اللہ سے جب حدیث بیان کرے تو یہ کہے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، کچھ کہنے لگا ہوں، اور انہوں نے سنا ان کے بابا سے، اور انہوں نے سنا ان کے بابا سے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. فقط 8ویں امام ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ابی ان جدی ان ابی ہے ان ابی ہے ان ابی ہے ان ابی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سلسلہ سند کسی کو میسر نہیں سوائے خانوادہ اہل بیت کے. یہی تو حدیث سلسلۃ الذہب ہے جو مولا رضا کی ذریعے پر لکھی ہوئی حدیث کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض سلسلے سند رسول اللہ پہ بھی نہیں رکتے، اور بھی آگے. رسول اللہ سے آگے کون ہے؟ فقط ایک ہی ہے، رب العالمین.